الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحقت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک کی یہ شان ہے، جو بار بار اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ کتنا فیضان عطا فرمائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، آج ہفتہ واری اس اصلاحی بیان میں اصلاحی موضوعات پر جو بیانات ہوتے ہیں، آج کا عنوان والدین کی وفات کے بعد اولاد پر اہم حقوق کیا ہیں. چونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ والدین کی حیات میں ان کے جیتے جی ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی خدمت کرنا، عزت کرنا، ادب کرنا، پریشان حال ہوں ان کی مالی مدد کرنا، کھلانا پلانا، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بننا، یہ سب ان کے حقوق ہیں. زندگی میں تو پتہ ہوتا ہے، لیکن والدین اللہ کی وہ نعمت ہے کہ ان کے وفات کے بعد بھی اولاد پر جو ان کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں. اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ہم پر ہمارے والدین کے حقوق کیا ہیں. اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین وفات پا گئے تو 1 2 سال بس ان کا تیزا 40واں برسی کر دیا
اور اس کے بعد پھر لوگ بھول جاتے ہیں. پھر کبھی کبھار سال میں شب برات آتی ہے تو قبرستان چلے گئے، یا کبھی کبھار فاتحہ درود کر دیے، اس کے بعد پھر اپنے والدین کو زیادہ تر لوگ یاد نہیں کرتے. جبکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے تو ان کے حقوق ابھی بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ذمے پر باقی رہیں گے. آج میں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں دیکھیں، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے والدین دونوں فوت ہو گئے ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے، اور کئی لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے والدین میں سے کسی کی والدہ وفات پا چکی ہوں گی، کسی کے والد وفات پا چکے ہوں گے. اگر خوش نصیبی ہماری ہے کہ ہمارے والدین باحیات ہیں تو خدا کی قسم یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کی قدر کریں. لیکن میرے عزیزوں، موت تو بہرحال آنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہوں، ہمارے والدین ہماری زندگی میں فوت ہو جائیں، تو پھر بھی ہمیں ان حقوق کا جاننا ضروری ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق ہم پر کیا ہیں. آج نہیں کل تو فوت ہوں گے، اور عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے ہم ہی فوت ہو جائیں. کیونکہ آج آپ دیکھ لیں چاروں طرف زیادہ تر جو موت ہو رہی ہے وہ جوانوں کی ہو رہی ہے. یہ حقیقت ہے، آپ معلوم کر لیں معاشرے میں زیادہ تر جوان وفات پا رہے ہیں اور اٹیک سے مر رہے ہیں. اٹیک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اگر خوش نصیبی ہیں، والدین وفات پا چکے ہوں، تو سب کے لیے یہ نصیحت ہے اور سب کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ کے والدین ہیں باحیات، اللہ کرے ان کی عمر لمبی رہے، عمر بالخیر اللہ نصیب فرمائے، زندگی ان کو ملے، لیکن مرنا تو پڑے گا پیارے، وفات تو ہوگی ہی، اس کا تو انکار نہیں. تو یہ حقوق جو والدین کی وفات کے بعد ہم پر لازم ہوتے ہیں وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. آج اس بیان میں اس بات کو سمجھ لے کہ وہ حقوق والدین کے کیا کیا ہیں. ان کے وفات کے بعد اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم بھی کسی کے والدین بنیں گے، آگے چل کر کسی کے والد بنیں گے، ہماری بیوی کسی کی والدہ بنے گی، ہماری اولاد ہوں گی. اگر ہم اپنے والدین کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جو حقوق ان پر ہوگی وہ بھی ادا کرے گی. اس لیے میرے عزیزوں آج جان لیں. اب میں بلا تمہید حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا. حدیث پاک سے اپنے درس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن عظیم میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کرو. رب نے یہ تو فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، یہ نہیں فرمایا، مطلق فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو بھی احسان کرو، اور وہ وفات پا گئے ہیں تو بھی ان کے ساتھ احسان کرو. اب آپ سوچیں گے کہ اگر وفات پا گئے ہیں تب ان کے ساتھ احسان کیسے کریں گے؟ وہی میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کی صورت باقی رہتی ہے. وہ ہمارے آقا کریم نے فرمایا، وہ میں آپ کو حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. غرض کی والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم خود رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے، اچھا برتاؤ رکھنا ہے. وہ چاہے والدین زندہ ہوں تو بھی احسان کرنا ہے، وفات پا گئے ہوں تو بھی احسان کرنا ہے. اب آپ کو مشکات شریف کی حدیث سنانا چاہتا ہوں. مشکات المصابی کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر تھے کہ اسی درمیان قبیلے بنی سلمہ کے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
हल बकिया मिन बिर्रि अबवैय शैउन अबर्रहुमा बिही इंद मौतिहिमा। उस सहाबी ने हुजूर से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके हुकूक की अदायगी की कोई सूरत औलाद पर बाकी रहती है? यानी वालिदैन वफात पा गए तो क्या फिर भी औलाद पर उनके हुकूक हैं, आयद होते हैं कि वालिदैन की वफात के बाद भी औलाद पर लाजिम है कि उनके हुकूक अदा करें? एक सहाबी ने हुजूर से सवाल किया तो मेरे आका करीम इस्लाम ने फरमाया काला नाम। हुजूर ने फरमाया कि हाँ। मतलब क्या है कि वालिदैन वफात पा गए तो उनके हुकूक ख़त्म नहीं होते हैं, वफात के बाद भी औलाद पर हुकूक होते हैं। फरमाया कि वालिदैन के इंतकाल के बाद औलाद पर 5 हुकूक लाजिम होते हैं। कितने हुकूक? 5। इसको आपको याद रखना है और ये आपको काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है इन मौज़ूआत पर बयानात नहीं होते माशरे में हमारे, याद रखना है। और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है वालिदैन के इंतकाल के बाद भी औलाद पर जो हुकूक बाकी रहते हैं वो 5 हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं सबसे पहला हक अस्सलातु अलैहिमा। वालिदैन के इंतकाल के बाद पहला हक उन पर, उनके औलाद पर है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, पहला हक। दूसरा फरमाया, अभी मैं इसकी तफसील अर्ज करता हूँ, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। तीसरा हक व इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा मिन बअदिहिमा, वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके वादे को पूरा किया जाए। अगर किसी से वादा कुछ करके गए, वसीयत करके गए, तो उसको औलाद पर लाजिम है उसको पूरा करें। चौथा हक व इकरामो सदीक़िहिमा, और वालिदैन के दोस्तों का एहतराम किया जाए। वालिदैन के जो दोस्त हैं, जैसे माँ की सहेलियाँ हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करे। वालिद के 2 दोस्त हैं, उनका एहतराम करे, उनको इज्जत दे, उनके साथ भलाई करे, ये भी हक है वालिदैन का औलाद पर। और 5वां हक मेरे आका फरमाते हैं वसिलतुर रहमिल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, और वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना। ये 5 हक है मेरे आका फरमाते हैं। फिर से आप सुन ले, वालिदैन के इंतकाल के बाद औलाद पर 5 हक लाजिम आते हैं। पहला हक क्या है? मेरे आका ने फरमाया है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ना। दूसरा हक उनके लिए हमेशा दुआए मग़फ़िरत करते रहना। तीसरा हक उनके वादे को पूरा करना जो उन्होंने वादा किया था ज़िंदगी में किसी से। चौथा हक यह है कि उनके दोस्तों के साथ एहसान और भलाई करना। और 5वां हक यह है कि वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक करना। ये 5 हुकूक हो गए। अब आपको यही तफसील समझाऊंगा 5 हुकूक की, उसके बाद बयान ख़त्म कर दूंगा। पहला हक क्या मेरे आका ने फरमाया है? अस्सलातु अलैहिमा, वालिदैन के इंतकाल के बाद औलाद की ये जिम्मेदारी है कि अपने वालिदैन की नमाज जनाजा पढ़े। फुक़हा ने फरमाया है, उलमा फरमाते हैं कि इस हक में मतलब यह है कि वालिदैन इंतकाल कर गए तो ये औलाद पर फरीज़ा लाजिम है कि तजहीज़ तकफीन और कफन दफन गुस्ल वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। यानी औलाद की जिम्मेदारी है, अगर बाप है तो बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल दे, उनको अपने हाथों से कफन पहनाए, उनको अपने कंधे पर सवार करे और कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन करे। ये बेटों की जिम्मेदारी है। और माँ है तो चूंकि माँ को तो बेटा गुस्ल दे नहीं सकता है, तो बेटी जो है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने माँ को गुस्ल दे, कफन पहनाए। उसके बाद जनाजा तो बेटे पढ़ेंगे। तो गर्ज की जो ये पहला हक हुजूर ने फरमाया कि वालिदैन इंतकाल कर गए तो उनकी जनाजा की नमाज पढ़ना, इसमें गुस्ल और तजहीज़ तकफीन कफन दफन सारी चीज़ें आ गई। और इसमें सुन्नतों मुस्तहिब्बात वगैरह की रियायत करना, जितना हो सके
سنت کے مطابق ان کو غسل دے، سنت کے مطابق ان کی جنازہ پڑھے، سنت کے مطابق ان کو کفن دے، سنت کے مطابق دفن کرے. چونکہ جتنا زیادہ اس معاملے میں سنن و مستحبات کی رعایت اور پابندی کرے گا اتنا ہی زیادہ ماں باپ کو اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں نصیب ہوں گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ اولاد کو پتہ نہیں ہے کہ غسل میت کا طریقہ کیا ہے، غسل کیسے دیا جائے گا، کفن کیسے پہنایا جائے گا، کتنا کفن پہنانا سنت ہے، جنازہ پڑھا کیسے جاتا ہے، پڑھایا کیسے جاتا ہے، یہ اولاد کو پتہ نہیں ہے. دعا کیسے کی جاتی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور یہ معذرت ہے، یہ غلطی ماں باپ کی ہے. یہ کس کی غلطی ہے؟ چونکہ ماں باپ اپنی اولاد کو 20-20 سال پڑھاتے ہیں، 15-15 سال صرف دنیا کی محبت پلاتے ہیں گھور کر کے. اتنا پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھاتے ہیں، 15 سال 20 سال بڑا ڈاکٹر بنا دیا، بڑا انجینئر بنا دیا، بڑا وکیل بنا دیا، بڑا سائنسدان بنا دیا، IPS بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، سب کچھ بنا دیا. اور بندہ شروع سے لے کر KG سے لے کر کے ڈاکٹر بننے تک اگر وہ شمار کرے کہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لی تو شمار نہیں ہے. ماں باپ نے سب پڑھایا، ماں باپ نے سب سکھایا اور اتنے منصب پر پہنچایا، دنیا کی ڈگریاں دلائی، دنیا کا منصب دلایا، عہدہ دلایا. لیکن ماں باپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ بیٹا میں مر جاؤں گا تو ہمارے جنازہ کی نماز اس طرح پڑھنا، ہمیں اس طرح سے غسل دینا، ہمارے کفن میں یہ کپڑے پہنانا، ہمارے لیے اس طرح دعائے مغفرت کرنا. سنت طریقہ یہ ہے. کبھی ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ انتقال کر گئے. وہ ماں باپ جس نے اپنی اولاد کو انجینئر بنانے کے لیے، IPS بنانے کے لیے لاکھوں روپے صرف کر دیا، جنازہ باپ کا پڑا ہوا ہے، وہ بیٹا سوٹ بوٹ میں تو کھڑا رہے گا. وہ جا کر کے امام صاحب کو ڈھونڈے گا، مؤذن صاحب کو ڈھونڈے گا، کوئی غسال کو ڈھونڈے گا، کوئی آ کر کے غسل دے دے، کفن پہنا دے. امام صاحب اگر خدا نہ کرے کہ کبھی تاخیر ہو گئی، حالانکہ حق والد اولاد پر ہے، لیکن سارا غصہ کا ٹوکرا امام صاحب کے اوپر پھوڑتے ہیں کہ امام صاحب جنازے میں نہیں تھے آپ. وہ بیچارہ سوٹ بوٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کو اتنی تمیز نہیں ہے اپنے باپ کا جنازہ پڑا ہے، آگے بڑھ کر کے وہ جنازہ کی نماز پڑھا دے، غسل دے دے، کفن پہنا دے. حالانکہ یہ کس کا حق ہے؟ یہ حق اولاد پر ہے. جنازہ کی نماز پڑھانا امام صاحب پر نہیں ہے، لازم یاد رکھنا. امام صاحب کی ذمہ داری نہیں. امام اگر پڑھاتے ہیں تو ان کا احسان ہے کہ وہ آپ کا حق وہ ادا کر رہے، وہ جو تمہارا حق تھا وہ امام صاحب ادا کر رہے، احسان ہے ان کا. یہ ذمہ داری اولاد کی ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر ماں باپ نے نہیں سکھایا ان کی غلطی ہے، ان کو تو پوچھا جائے گا قیامت کے دن، پکڑے جائیں گے، بچیں گے نہیں. یاد رکھنا رب پوچھے گا تو نے اپنے بیٹے کو 20 سال تک صرف دنیا کی ڈگری دلاتا رہا، یہ بتا تو نے میرا دین کیا پڑھایا، یہ بتا. پوچھا جائے گا، بچیں گے نہیں. یاد رکھنا. تو المیہ یہ ہے ہمارا، چونکہ ہمیں دینی تعلیم سے محبت نہیں، پیار نہیں ہے، دنیا ہی سے محبت ہے. آپ دیکھ لیں ہر طرف یہ کہانی ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے. صرف دنیا کی تعلیم سے، دنیا کے ڈگری سے، دنیا کے منصب سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے عہدہ سے یہی محبت ہے تو لوگوں کر رہے ہیں. دین سے پیار نہیں ہے. کتنا پیار ہے. سینکڑوں لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ 1 ہفتے میں دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی تو لوگ پیسہ دے کر کے لاکھوں لاکھ روپے دے کر کے 8 گھنٹے 12 گھنٹے دنیا کی تعلیم پڑھی رہے. بچے نہ ہمارے گھر کے بچے پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ مسلمانوں کو دین سے محبت نصیب ہو جائے. بہرحال یہ کیا تھا؟ پہلا حق تھا کہ جنازہ پڑھنا والدین کا، اور اس میں پھر غسل، کفن، دفن، تجہیز و تکفین، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اولاد کی یہ ذمہ داری ہے. اگلا میرے آقا نے فرمایا کہ والاستغفار لہما، والدین اگر فوت ہو جائے تو لازم ہے اولاد پر کہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہیں اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، دعائے بخشش کرتے رہیں.
استغفار کرتے رہیں، چاہے دونوں انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے، اگر ایک انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے، چونکہ وہ والدین قبر میں سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہے۔ یاد رکھنا، زندگی میں اتنا زیادہ وہ تھے زندہ تو ہمارے مال کے محتاج نہیں تھے، اتنا تھے لیکن اتنا نہیں جتنا زیادہ کہ وہ مرنے کے بعد ہماری دعا کے محتاج ہے۔ وہ انتظار کرتے شدت کے ساتھ ہماری اولاد ہمارے لیے دعاؤں کا ایصال ثواب کا تحفہ بھیجے۔ پچھلے درس میں تو آپ کو بتایا تھا مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا جو طریقہ تھا وہ میں عرض کیا تھا، تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب والدین کے ساتھ، والدین کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ دیکھو جو نیک اولاد ہوتی ہے نا، نیک اولاد، وہ والدین زندہ ہوں تو بھی ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، زندگی میں بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا کام مانتے ہیں، نیک اولاد۔ ورنہ آج کل زیادہ اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں۔ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں جو نوجوانوں کا طبقہ ہے یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، نافرمان، اور اس میں بھی غلطی ماں باپ کی ہے سراسر۔ اس کی سزا ماں باپ کو ملتی ہے کہ بڑھاپے میں جب اولاد لات مار کر کے چل دیتے ہیں نا، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے جدا ہو جاتے ہیں ماں باپ سے، تب ماں باپ کو احساس ہوتا ہے۔ اس میں اس نہج پر پہنچانے کے لیے ماں باپ ہی کا کردار تھا۔ کاش انہوں نے دنیا سب پڑھا دیا، اپنی اولادوں کو پڑھایا ہوتا کہ بیٹا ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اس طرح کی جاتی ہے، تو آج اولادیں یہ دن نہ دکھاتے۔ پھر جب ماں باپ بڑھاپے میں روتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، یہ ان کو سزا ملتی ہے بڑھاپے میں اس دنیا میں، تم نے اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں سکھایا، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن بہرحال اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نے نہیں سکھایا تو ان پر لازم ہے کہ پھر بھی ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ تو نیک جو اولاد ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے زندگی میں بھی ان کے ساتھ احسان کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں۔ لیکن والدین وفات پا گئے تو جو نیک اولاد ہوتے ہیں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کاش والدین کے وفات کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اب چونکہ والدین تو ہے نہیں، وفات پا گئے، تو اب نہ ان کی خدمت کر سکتا ہے، نہ ان کو مالی خرچ دے سکتا، نہ ان کے ہاتھ پیر دبا سکتا ہے، نہ ان کے سر میں تیل ڈال سکتا ہے۔ تو کس طریقے سے اولاد کی تمنا ہوتی ہے کہ والدین وفات پا گئے، جس طرح ہم زندگی میں ان کے ساتھ احسان کرتے رہے تو ابھی بھی ان کے ساتھ احسان کرے، تو اس کی صورت کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے۔ اب سنیں میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک، کنز المال کی روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استغفار الولد لابیہ من بعد موتہ من البر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا جائے، یہ نیک سلوک ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد اگر کوئی اپنے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا چاہتی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائے مغفرت کرے کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ہمیشہ دعا کرے، دعائے مغفرت کرے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ اگر اولاد یہ دعا کرتی رہے گی ماں باپ کے لیے مغفرت کی، تو گویا کہ ایسے ہی اس کو اجر ملے گا جیسے کہ ماں باپ زندہ تھے تو اولاد ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کو ثواب ملتا تھا اور احسان کرنے والے میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد اگر اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی تو بھی یہ ان کے ساتھ احسان کی ایک صورت ہے۔ گویا کہ اولاد جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ احسان کر رہی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ جب تک زندہ ہیں قدر نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی اطاعت کیا، نہ خدمت کیا، نہ ان کا ادب کیا، یعنی غرض کی اولاد ماں باپ کی ان کی زندگی میں نافرمان ہوتی ہے، اور زیادہ تر گھروں کا حال یہی ہے، نافرمان ہے۔ اب والدین انتقال کر گئے، اب کسی طریقے سے اس کا دل ہوش میں آیا کہ یار ہم نے تو اپنی ساری زندگی ماں باپ تھے تو ان کی خدمت نہ کی، ان کی نافرمانی کرتا رہا، اب کوئی بیان سنا یا کسی طرح اللہ نے اس کو ہدایت دی
اب اس کو احساس ہوا, اس کا ضمیر بیدار ہوا ہے کہ ہم تو ماں باپ کی نافرمان لکھے گئے, اور قیامت کے دن اگر والدین کی نافرمانوں میں ہمارا شمار ہوگا, اللہ ہمیں پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دے گا. یہ تو طے ہے. اگر والدین ناراض ہوں جس سے, تو اس اولاد کا جہنم میں جانا فائنل ہے, کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو. یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے. اب والدین کا دل دکھاتا رہا, نافرمانی کرتا رہا زندگی بھر, والدین وفات پا گئے. اب اس کو ہوش آیا کہ اب ہم کیا کریں, ہم نے ماں باپ کی زندگی میں قدر نہ کی, ہم تو نافرمان لکھے گئے. اب اس کا ضمیر بیدار ہوا ہے, کوئی صورت ہے کہ ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں, قیامت کے دن ہم ماں باپ کے نافرمانوں میں اٹھائے نہ جائیں بلکہ احسان کرنے والے میں اٹھائے جائیں. میرے آقا نے ایسے بندے کو بھی مایوس نہیں فرمایا ہے. اب حدیث رسول سنو, اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے. ذرا غور کرے یار, ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد زندگی بھر ماں باپ کی نافرمانی, مرنے کے بعد احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کر ڈالا. اب ماں باپ کو کیسے راضی کرے, کیسے ان کے ساتھ احسان کرے کہ قیامت کے دن ماں باپ کے نافرمانوں میں نہ اٹھایا جائے. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا, حدیث پاک سنو. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ, مشکاۃ شریف کی حدیث پاک, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٍ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًّا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے اور اولاد ان کی زندگی میں ان کا نافرمان رہی, تو اب میرے حضور فرماتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ ساری زندگی اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی رہے, دعائے مغفرت کرتی رہے. جب اولاد اپنے والدین کے لیے بار بار دعائے مغفرت کرے گی, میرے آقا فرماتے حتی یکتبہ اللہ بارن, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن والدین کا اطاعت گزار لکھ دے گا, فرما بردار لکھ دے گا. ابھی تک تو نافرمان لکھا تھا, لیکن صرف دعائے مغفرت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا لکھ دے گا, بارن. یہ بندہ اپنے والدین کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہے. دعائے مغفرت کا صلہ یہ ملتا ہے. اور سنو, رب العالمین نے قرآن عظیم میں خود والدین کے لیے دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور طریقہ ارشاد فرمایا ہے. رب نے فرمایا کہ میرے بندو اس طرح دعا کیا کرو, رب اغفر لی ولوالدی, اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. یہ دعا مانگنا چاہیے. ربنا اغفر لنا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو, سارے مومنین کو بخش دے قیامت کے دن. تو یہ دعائے مغفرت کا نتیجہ ہے. اس کے بعد اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیتی ہے, جیسا کہ زیادہ تر نافرمان اولادوں کا یہی حال ہے کہ دنیا دار پڑے, ان کو بیچاروں کو دعا مانگنے کی فرصت ہی کہاں, نہ نماز پڑھنے کی فرصت, نہ دعا مانگنے کی فرصت. ماں باپ مر گئے تو جانے دو, مر گئے کوئی بات نہیں, اپنی زندگی میں مست ہیں, دنیا کے رنگینیوں میں گھوم رہے ہیں. زیادہ تر اولاد کو اس کی پڑی نہیں ہوتی. وہ شب برات آتی ہے تو رسم ادا کرنے کے لیے بیچارے چلے جاتے ہیں, باقی تو دعائے مغفرت نہیں کرتے ہیں. تو کتنا بڑا نقصان خود اس اولاد کا ہو رہا, وہ سنیں آپ. جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیتی ہے, اس کا اپنا خود نقصان ہے. کنز الایمان شریف کی حدیث پاک رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق. میرے آقا فرماتے کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو منقطع کر دیتا ہے, یعنی کاٹ دیتا ہے, اس کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ خود نقصان ہے. اور روزی میں اگر برکت چاہتے ہیں تو والدین زندہ ہوں تو بھی روزانہ دعا کرے ان کے لیے, وفات پا گئے تو اور زیادہ دعا کرے. والدین کے لیے دعا کرنا ہمارے رزق میں وسعت اور کشادگی کا سبب ہے. تو یہ نقصان ہوتا ہے کس کا, اولاد کا.
اس کے بعد والدین کے لیے دعا چھوڑنے سے تو رزق منقطع ہوتے ہیں، بے برکت ہو جاتا ہے، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں والدین کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ ہماری دو لفظ بولنے سے رب اغفر لی ولوالدی، بس اتنا بولنے سے، اتنا دعا کرنے سے اللہ ان کے جنت میں درجے کس طرح بلند فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ سنیں، ابن ماجہ شریف، میرے آقا فرماتے ہیں ان الرجل لترفع درجته فی الجنت فیقول انا ھذا فیقال باستغفار ولدک لک۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں آدمی کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے، بلند ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ پوچھتا ہے جو والدین ہیں، کیا اللہ یہ ہمارے درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں، جبکہ ہم کوئی نیک عمل تو نہیں کر رہے ہیں، یہ درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے چونکہ تیری اولاد دنیا میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، غور کریں کتنا فائدہ ہے، ہم اپنی ذات سے والدین کی وفات کے بعد انہیں کتنا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دعائیں مغفرت کرتے رہا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کے انتقال کے بعد دعا کرتے رہنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھو اس کے دارالعمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب دارالجزا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اب وہاں مرنے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا ہے، اب جو کچھ کیا اس کی جزا ملے گی یا تو سزا ملے گی، لیکن دعا کی برکت دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ والدین کو ملتا ہے، اولاد کی دعا کا صلہ والدین کو ملتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے سارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، وہ اب کوئی عمل نہیں کر سکتا مگر 3 عمل ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر میں بندے کو ملتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، فرما 3 عمل ہے، الا من صدقۃ جاریۃ، پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، یا علم ہے جو چھوڑ کر کے گیا ہے مرنے والا اور اس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یہ حدیث پاک پچھلے ہم نے درس میں بیان کیا تھا، اس کی تفصیل بھی آپ کو سمجھائی تھی۔ آج یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے جو فرمائے میرے آقا نے ولد صالح، نیک اولاد۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ولد صالحین سے مراد عالم باعمل ہے، عالم باعمل ہے، بیٹا ہے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو دعائے خیر میں یاد رکھے۔ اگر نیک بیٹا ہے، بیٹا نیک نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، شریعت و سنت پر چلتا ہے، دعا نہیں بھی کرتا اپنے والدین کے لیے، تو بھی اس کی نیکی کا فیض اس کے والدین کو قبر میں ملتا رہے گا۔ جیسے کہ کسی نے اگر درخت لگا دیا، کسی نے کنواں کھودا دیا، اب جو لوگ اس درخت سے پھل کھائیں گے، کنویں سے پانی پئیں گے، اگر اس نے اچھی نیت سے لگایا ہے وہ مر گیا، اگر یہ کھانے والے پھل یا پانی پینے والے لوگ دعا نہ بھی کریں تو بھی ان کا کھانا، اس کے لگائے ہوئے پھل سے، اس کے کھودے ہوئے کنویں سے پانی پینا، یہ جو لگانے والا مر گیا ہے قبر میں اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، یہ دعا کرے یا نہ کرے۔ اسی طریقے سے اولاد نیک ہے، نماز پڑھے اور نیک عمل کرے، دین کی خدمت کرے، تبلیغ دین کرے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، جو بھی نیک عمل کرے گی اولاد، اگرچہ دعا نہ بھی کرے تو اس کا فیض، اس کا ثواب، اس کی برکتیں والدین کو قبر میں ضرور ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو تاکید کی تھی، اپنے اولاد کو نیکی کے راستے پر گامزن کرے، یا آپ کی اولاد آپ کی قبر و آخرت کے لیے سرمایہ ہے، صرف دنیا کے لیے نہ بنائیں کہ ہمیں بڑھاپے میں کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آنا نہ آنا کس نے دیکھا ہے یار، کس نے دیکھا ہے؟ اولادیں بگڑ رہی ہیں، نہ کام آئے بڑھاپے میں، ان کو دین کے راستے پر لگا دے، بڑھاپے میں کام آئے نہ آئے، یہ نیک عمل کریں گے، قبر ہماری ٹھنڈی ہوگی، آخرت میں تو کام آئے گی، دعا کرے نہ کرے۔ اگر ہم نے ان کو نمازی بنا دیا ہے، دیندار بنا دیا، قرآن پڑھنے والا بنا دیا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دیا ہے، یہ دعا کرے نہ کرے، جتنا نیک عمل اولاد کرے گی سارے نیکی کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اس کے والدین کو قبر میں ملتا رہے گا۔
اب جیسے مثلاً ہم آپ کو دین کی خدمت کر ہی رہے نا الحمدللہ، ہم چاہے اپنے والدین کے لیے دعا کریں نہ کریں، ہمارے والدین انتقال کر جائیں گے، ہم جب تک دین کی متین کی خدمت کریں گے ہمارے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں کہ اولاد اگر نیک ہو تو پھر والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو والدین یا والدین میں سے کوئی ایک انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے لیے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس حدیث پاک کو سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں کہ ان الرجل لتتبعه حسنات كالجبال فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك من بعدك۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین جب قبر میں جاتے ہیں تو جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو ان کی نیکیاں، ان کی یہ نیکیاں پہاڑوں کی طرح ان کی قبر میں پہنچتی ہیں، پہاڑوں کی نیکیاں، پہاڑوں کی طرح نیکیاں قبر میں پہنچتی ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں مالک یہ نیکی کہاں سے آ رہی ہے جبکہ ہم نیک عمل تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد جو تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، یہ اس کا فیض ہے۔ قبر میں بھی فائدہ ملتا ہے، جنت میں بھی والدین کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اور قبر میں بھی اس کو فائدہ ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجته فیقول اے رب ای شیء ھذہ فیقال ولدک استغفر لک۔ یہ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب حدیث پاک کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد وہ کہتا ہے مالک یہ درجے ہمارے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو میرے عزیزوں آج سے یہ تحجہ کر لے، ہم میں سے ہر ایک کے والدین ہیں، چاہے زندہ ہیں یا وفات پا گئے، اگر اپنی رزق میں خوب برکتیں چاہتے ہیں تو کوئی دن ایسا خالی نہ جائے جس دن اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے، بس صرف اتنا کہہ دے اللہم اغفر لی ولوالدی، اپنی زبان میں کہہ دے مالک مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ ضرور یہ دعا کیا کریں۔ آج سے نیت کرتے ہیں تاکہ آپ والدین کی حق ادا کریں، اس کا فیض صرف ان کو نہیں آپ کو بھی ملے گا، آپ کی روزی میں بے پناہ برکتیں نصیب ہوگی، بے پناہ۔ اس کے بعد تیسرا حق آ جائے جو والدین کے اولاد پر ہے۔ میرے آقا فرماتے وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، والدین کے انتقال کے بعد ان کے وعدے کو پورا کرنا۔ مثلا انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے اور وعدہ تھا جائز، شریعت میں منع نہیں تھا، تو اولاد پر یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ حتی الامکان اپنے والدین کے وعدے کو پورا کرے۔ جیسے مثلا والدین نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مدرسے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، مدرسہ بنا دینا، مسجد بنا دینا، یا یہ کام کر دینا، تو پھر اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ شریعت کی روشنی میں اپنے والدین کی وصیت بھی اسی میں شامل ہے، اپنے وعدہ بھی اسی میں شامل ہے، ان وعدوں کو پورا کرے، ان کی وصیت کو پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ والدین نے اگر وصیت کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کسی کو کچھ دینے کا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا، تو پھر جیسے مثلاً والدین نے اپنے دو بیٹے تھے، والدین اپنے زندگی میں کہہ گئے کہ بیٹے دیکھو تم دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہنا، ٹھیک ہے ہمیشہ، یہ بھی والد اور ہم نے عہد کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب والدین وفات پا گئے تو ان کے وعدے کو پورا کرے، تو چاہیے کہ دونوں بھائی اپنے والدین کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہمیشہ ساتھ رہیں۔ یہ ہے والدین کے وفات کے بعد ان کے وعدے کو پورا کرنا۔ اسی طریقے سے والدین اگر وصیت کر گئے ہیں تو ان کی وصیت کو بھی پورا کرنا۔ اسی طریقے سے اسی مطلب حق میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر والدین وفات پا گئے اور ان کے ذمے پر قرض ہو تو اولاد پر لازم ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ان کے قرض کو ادا کر دے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ سمجھ رہے نا؟
اگر انہوں نے مال چھوڑا ہے تو اسی مال سے ان کے قرض کو ادا کرے، اور اگر مال نہیں چھوڑا ہے تو اولاد پر یہ لازم حق ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے مال سے یا خود یا کسی سے قرض وغیرہ لے کر کے اپنے مرحومین والدین کے قرض کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے. کیونکہ دیکھو حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، جو بندہ مر جاتا ہے اور وہ اس کے ذمے پر قرض ہوتا ہے تو چاہے جتنا بڑا نیکوکار پرہیزگار ہو، یاد رکھنا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. سخت پریشان ہوتے والدین، اگر وہ قبر میں گئے اور قرض ہے، اگرچہ نیکیاں ان کے پاس ہیں، وہ سخت پریشانی ہوتے ہیں، جنت سے اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک کہ ان کے ذمے پر قرض باقی رہتا ہے. حدیث پاک سورہ مسلم شریف، حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر یکفر اللہ عنی خطایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں ہمیں، اگر میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنے نکلا تھا، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، ان کا پیٹ پھیر کر کے بھاگا نہیں، اور رضا الہی مقصود تھا اور شہید ہو گیا، تو پھر آپ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ میری خطا کو مٹا دے گا؟ شہادت میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی؟ قال نعم، میرے آقا فرماتے ہاں. اس کے بعد رابی کہتے فلما ادبرا، اب وہ جواب سن کر کے جب جانے لگا، نادا ہو، حضور نے پھر اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، اے پوچھنے والے ادھر آیا. تو جب وہ آیا تو سرکار نے فرمایا قال نعم الا الدین، کہا ہاں تیرے سارے گناہوں کا کفارہ تو ہو جائے گی شہادت، سوائے قرض کے. کیا فرمایا؟ سوائے قرض کے. اگر تو قرض دار ہو کر کے مرے گا تو شہادت تیرے قرض کے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کر سکتی. کذالک قال جبریل، آقا فرماتے جبریل نے اسی طرح ہمیں بتایا تھا. دوسرے حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، سوائے قرض کے. قرض اگر ہوتا ہے تو وہ معاف نہیں کیا جاتا. کتنا سخت ہے قرض کا معاملہ. اس کے بعد بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تو میرے آقا پوچھتے کیا یہ بندہ قرض دار ہے؟ اگر لوگ بتاتے کہ جی یا رسول اللہ قرض دار ہے تو پھر پوچھتے کیا اس نے مال چھوڑا ہے کہ جس مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے؟ اگر لوگ بتاتے کہ مال چھوڑا ہے تو میرے سرکار اس کو جنازہ پڑھتے کہ مال چھوڑا ہے تو اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. لیکن اگر لوگ بتاتے کہ حضور قرض دار ہو کر مرا ہے، مال بھی نہیں چھوڑا ہے، میرے آقا فرماتے کہ اے میرے صحابہ تم اپنے ساتھی کی جنازہ پڑھ لو. سرکار خود نہ پڑھتے، یعنی قرض کی وجہ سے کہ یہ قرض دار بھی ہو کر مرا، مال بھی نہیں چھوڑا ہے، آقا اس کی جنازہ نہیں پڑھتے تھے، فرماتے تم پڑھ لو. پھر جب اللہ نے وسعت دی آپ کو، سرکار کے پاس مال کثیر ہو گیا، فتوحات ہو گئی، اب میرے آقا علیہ السلام کے پاس جنازہ آتا تو میرے آقا فرماتے کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی بندہ مر گئے تو میں تو مومنوں کے جانوں کا والی ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں. اگر کوئی قرض دار ہے اس کی ادائیگی میرے ذمے پر ہے، میں ادا کروں گا. لیکن اگر وہ قرض دار ہے اور مال اگر اس نے چھوڑا ہے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے. یعنی قرضہ جب حضور کے پاس وسعتیں ہوئی، میرے آقا فرماتے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. لیکن پہلے کیا فرماتے کہ میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ قرض کی وجہ سے تھا. اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث پاک اور سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، اللہ کی راہ میں شہید کیا جانا سوائے قرض کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے.
یعنی سب گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے شہادت سوائے قرض کے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والذی نفس محمد بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاشا ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاشا ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاشا وعلیہ دین ما دخل الجنت حتی یقضی دینہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید کیا جائے، بار بار اسے زندگی ملے، بار بار شہادت ملے، میرے آقا فرماتے ہیں اتنا زیادہ اس کو شہادت کا مقام ملنے کے باوجود بھی وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا، اگر اس کے ذمے پر قرض ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ قرض کا معاملہ اتنا سخت ہے، اس لیے میرے عزیزوں آپ معلوم کر لیا کریں، والدین اگر وفات پائیں معلوم کریں کہ یہ کسی کے قرض دار تو نہیں تھے، اگر قرض دار تھے تو اولاد پر یہ حق ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کے قرض کو ادا کرنے کی صورت بنائیں، ورنہ پھر یاد رکھنا وہ اگرچہ نیکوکار ہوں، ہم جتنا بھی اصالہ ثواب کریں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، جنت کی نعمتیں نہ پائیں گے جب تک کہ ان کا قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ اور یہ اولاد پر والدین کے حق ہیں کہ ان کی طرف سے قرضہ ادا کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 80,000 قرض تھا آپ کے ذمے پر، آپ جب وصال فرمائے تو 80,000 درہم قرض تھا، 80,000 درہم۔ آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا بیٹے تم میری قرض کی ضمانت لے لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن وفات کے وقت 80,000 درہم آپ کے ذمے پر قرض تھا۔ بتائیں ذرا غور کریں، اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اضمنھا، میری قرض کی ضمانت تو لے لے، اگر میں وفات پا جاؤں تو میرا جو مال ہے اس مال سے میرے قرض کی ادائیگی کر دینا، اگر پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا جو خاندان ہے، قبیلے خاندان بنی عدی، ان سے مطالبہ کرنا، اگر اس سے پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبیلے قریش سے مطالبہ کرنا، لیکن میرا قرض جتنا جلد ہو سکے اس کو ادا کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ضمانت لے لی کہ میں ضرور ادا کروں گا آپ کا قرض۔ اس کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ کو گواہ بنا لیا، ایک ہفتہ نہ گزرنے پایا تھا کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے سارا قرض اپنے والد کا ادا فرما دیا۔ یہ صحابی رسول کا حال تھا۔ میرے عزیزوں پتہ چلا کہ والدین اگر مقروض حالت میں دنیا سے گئے تو اس قرض کی ادائیگی ان کے بعد والوں پر کس قدر ضروری ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتے تو مرحوم والدین دخول جنت سے محروم رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دی تو اتنی بڑی بشارت ہمارے لیے ہے، اولاد کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ رب نے فرمایا ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور والدین کا قرض ادا کرنے والی اولاد کو بھی انہی ابرار کے ساتھ اٹھنے کی بشارت دی گئی ہے، جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ نعمتوں میں ہیں گے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج عن والدیہ او قضا عنہما مغرما بعثہ اللہ یوم القیامت مع الابرار۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا یا ان کا قرضہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اولاد کو ابرار کے ساتھ اٹھائے گا۔ ابرار کہتے ہیں اولیاء کی ایک جماعت ہے جن کے بارے میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم۔ یہ تو ظاہری قرض تھا بندوں کا، اسی طریقے سے جو اللہ کا قرض ہے، اللہ کا قرض وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کا قرض ہے مثلاً والدین کے ذمے سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، فرض واجب وغیرہ، روزے چھوٹ گئے ہیں، تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی جو نمازیں فرض اور واجب نمازیں ہیں اور روزے ہیں یہ چھوٹ گئے ہیں، ان کا فدیہ ادا کرے، ان کا فدیہ ادا کرے۔ یہ بھی اولاد پر حق بنتا ہے، یہ بھی اولاد پر حق بنتا ہے۔
ایک چونکہ جیسے دن بھر میں 5 فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر واجب ہے، فرض اور واجب کا ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار، جو ہم رمضان میں عید کے دن ادا کرتے ہیں، 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، ایک نماز کا فدیہ۔ تو 6 نمازوں کا فدیہ ہر دن کا ہوا، اور روزہ قضا ہوا ایک روزے کا فدیہ بھی ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اولاد اس کو جوڑ کر کے جو مطلب اگر وصیت کر گئے ہیں والدین کہ میری نمازیں روزے قضا ہیں، میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دینا، تب تو اولاد پر لازم ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کرے۔ اور اگر مال نہیں چھوڑا ہے، وصیت نہیں کی ہے، تو اولاد پر لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی احسان یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا قرض ہے، جس طرح مخلوق کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اولاد کو، تو اللہ کا قرض ہے، تو اولاد کے لیے یہ چاہیے احسان کرے کہ اپنی والدین کی طرف سے نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد یہ تیسرا حق تھا، چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرنا، 5 حق ہمیں بتانا ہے، تیسرا حق کی تفصیل آپ کو بتا دیا۔ اب چوتھا حق والدین کا اولاد پر، وہ کیا ہے؟ والدین کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ والدین کو جو رشتہ دار ہیں، مثلاً والد صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں، ان کے خالو ہے، ماموں، یہ والد صاحب کی، والدہ ہیں تو ان کی بہن ہیں، جیسے ہماری خالہ بنی، ان کے بھائی ہیں، ان کے جو رشتہ دار قرابت دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہوں گے، لیکن ہمارے والدین کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرے، بھلائی کرے۔ ہاں اگر شریعت کسی رشتہ دار سے رشتہ رکھنے کو منع کرتی ہے، مثلاً کوئی رشتہ دار والدین کا بد مذہب ہے، تو شریعت کی بات پہلی مانی جائے گی، پھر ان سے رشتہ نہیں رکھا جائے گا۔ اگر شریعت منع نہیں کرتی ہے تو اولاد پر یہ حق ہے کہ اپنے والدین کے رشتے کا لحاظ کرے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ان سے بگاڑ نہ کرے، جیسا کہ حدیث پاک سنیں، مسند ابو اعلیٰ کی حدیث پاک ہے، رسول کریم ارشاد فرماتے کہ من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ من بعدہ، میرے آقا فرماتے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی قبر میں ان کے ساتھ احسان کرے، صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر ہم اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی وفات کے بعد اچھا سلوک کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے والدین کے قبر میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یوفی الاب، بے شک باپ کے ساتھ سب سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، اور جو کیا کہتے ہیں والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، اور والدین کے جو دوست ہیں، والدین کے جو دوست ہیں، جیسے ہم نے بتایا تھا 5واں حق یا چوتھا حق میں کہ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا 5واں حق۔ چوتھا حق ہے ان کے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، اور 5واں حق ہے کہ والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک مسلم شریف کی حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے، یہ میرے آقا کریم نے فرمایا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک یہ بھی سنو، میرے آقا فرماتے ہیں من البر ان تصل صدیق ابیک، یہ بات نیکی میں سے ہے کہ تم اپنے باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرو، احفظ ود ابیک لا تقطع، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کے دوستوں کا خیال کر، ان پر نگاہ رکھ اور ان سے قطع تعلق نہ فرما۔ غرض کی والدین کا وفات کے بعد ایک احسان یہ بھی ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرے، اور والدین کی جن کے ساتھ دوستی تھی
ان کے ساتھ بھی احسان کرے جبکہ شریعت منع نہ کرتی ہو۔ تو اس سلسلے میں آخری روایت آپ سن کر کے بات ختم کر دیں چونکہ وقت تو زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے راستے میں جا رہے تھے، سواری پر سوار ہو کر، اور اپنے سر پر امامہ باندھا ہوا تھا۔ تو ایک دیہاتی ملا، اس سے پوچھا کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ اس نے کہا ہاں، وہی نام بتایا۔ پھر آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور یہ سواری اس کو دے دی، کہا اس سواری پر تم سوار ہو جاؤ۔ اپنے سر کا امامہ شریف اتار کر کے اس کو دے دیا کہ اس کو آپ باندھ لو۔ تو وہ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضور دیہاتی لوگ تو تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے وہ سواری دے دی جو خود آپ سوار ہوتے تھے، جس پر وہ امامہ دے دیا جس کو خود باندھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ میرے باپ حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا، میں اپنے باپ کی دوستی کا لحاظ کر رہا ہوں، اور میں نے آقا کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے، اپنے والدہ کے دوستوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ احسان کرے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ معمول کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں روایتیں تو اور بھی ہیں، اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ جو حقوق ہم نے سنے ہیں پھر سے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق والدین کے انتقال کے بعد اولاد پر جو لازم آتے حقوق میرے آقا فرماتے 5 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، ان کی جنازہ پڑھنا۔ دوسرا حق ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ تیسرا حق ہے کہ ان کے وعدے کو پورا کرنا، ان کی وصیت وغیرہ کو نافذ کرنا۔ چوتھا حق ہے ان کے دوستوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ پانچواں حق ہے کہ ان کے قرابت داروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے والدین یا ان میں سے کوئی وفات پا چکے ہوں، یہ جو 5 حقوق ہمارے آقا نے ہم پر لازم کیا ہے، حتی الامکان اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں آپ کو ایک وظیفہ عطا کر دیتا ہوں۔ آج کا وظیفہ ہے ہارٹ اٹیک بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے حفاظت کا روحانی علاج، خود بھی پڑھیں، آسان علاج ہے اور دوسروں کو بھی بتا دیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اٹیک کی جو موت ہے نا اچانک، اس موت کو ہمارے آقا نے پسند نہیں فرمایا، یاد رکھنا، پسند نہیں کیا، گویا کہ ایک طرح سے عذاب ہے، یوں سمجھ لو ہم پر۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اٹیک کا مرض بہت زیادہ ہے، اچانک موت کو میرے مصطفیٰ نے ناپسند کیا ہوا ہے۔ اچانک موت اچھی نہیں ہے کہ بندے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہو، اچھا نہیں۔ بہرحال ہارٹ اٹیک کے مرض سے حفاظت کا روحانی علاج اور وظیفہ یہ ہے کہ 13واں پارہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کا ایک جز ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 11 مرتبہ، بس اتنا پڑھنا، مشہور آیت کریمہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر نماز کے بعد اپنے سینے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر کے 11 بار پڑھ لینا۔ بہت پاکیزہ، مطلب یہ پاورفل وظیفہ ہے یہ آیت کریمہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا ایک یہ جز ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھنے کا معمول بنائیں، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اچانک موت سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔